السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان رفاہی کاموں کی اہمیت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عزت اور کبریائی میں اکیلا ہے، جو تعریفوں اور ثنا کا مستحق ہے۔ اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اس کی تمام تعریفیں پاکیزہ اور مبارک ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، متقین کے امام ہیں۔ اے اللہ ان پر، ان کی آل پر، تمام متقی صحابہ پر درود و سلام نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، سب سے پہلے میں خود کو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، جو کہ بہترین ذریعہ ہے اور بہترین واسطہ ہے رضائے الہی کے حصول کا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم سچے مسلمان ہو۔ تقوی ایسا فعل ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، اسی کے ذریعے ہم منع کردہ چیزوں سے دور رہتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے کر جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے، اور اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ آپ کی زندگی کے وہ لمحات بہت ہی قیمتی اور ثمر آموز ہیں جن کو آپ نے نیک اعمال میں گزارے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نیک اعمال کا صلہ اسے ہی فائدہ دیتا ہے جو اسے عملی جامہ پہناتا ہے، جیسا کہ روزے رکھنا، نماز ادا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اسی طرح کے دیگر نیک اعمال۔ مگر کچھ نیک اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جو متعدی، یعنی ان کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچتا ہے، جیسا کہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی تکلیف کو رفع کرنا، تعلیم سے انہیں جہالت سے نکالنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کی پیاس کو بجھانا، ان کے غم بانٹنا، ان کے کرم میں شریک ہونا، کسی بھٹکے ہوئے کو حق تک پہنچانا، انہیں خوشی دینا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا۔ بلا شبہ یہ تمام اعمال ایسے ہیں جو کرنے والے کو فائدہ دینے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں، اسی لیے اسے عمل تطوعی یعنی رفاعی کام کہتے ہیں۔ رفاعی کام ایک ایسی نیکی ہے جو بغیر کسی لالچ اور طمع کے کی جاتی ہے، لیکن ہماری عظیم شریعت اور دین میں اس کام کو بہت ہی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ رفاہی کام خیر کے دروازوں میں سے سب سے بڑا دروازہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے، جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ تم جہاں رہو گے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات وعدے کی ہے کہ جو نیکیوں میں سبقت لیتے ہیں وہ ان لوگوں سے بہتر، افضل اور اعلیٰ درجے پر فائز ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور کچھ میانہ رو ہیں، اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ یہی فضل کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کے حقدار وہ لوگ ہیں جو اس کے قریبی ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں
اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اے اللہ کے بندوں، قرآن مجید میں بھی بعض انبیاء علیہ السلام کے رفاہی کاموں کا ذکر موجود ہے، اور یہی واقعات ہمارے لیے بہترین مثالیں ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی موسیٰ علیہ السلام کے رفاہی کام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارا کیا کام ہے؟ تو وہ بولیں، جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے، اے پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔ اس قصہ پر غور کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں کا کام بغیر کسی حاجت کے کیا اور ان سے کسی اجرت کا سوال بھی نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کام کی وجہ سے انہیں بلندی نوازی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تعریف ان الفاظوں میں بیان کرتے ہیں، اور باوجود یہ کہ ان کو خود کھانے کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار۔ اے اللہ کے بندوں، سنت مطہرہ میں سے تواتر کے ساتھ بہت ساری احادیث ملتی ہیں جن میں رفاہی کاموں پر ابھارا گیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث جسے امام بخاری و امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ذکر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب آفتاب نکلتا ہے تو آدمی کے ایک ایک جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، تو دو آدمیوں میں انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے، یعنی دو آدمیوں کے اندر انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے، کسی کی مدد کر دینا اتنی بھی کہ اسے سواری پر چڑھایا جائے یا اس کا مال لاد دیا جائے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور فرمایا عمدہ بات کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور تکلیف کی چیز راہ سے ہٹا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور بخاری کے یہ الفاظ بھی حدیث میں شامل ہیں کہ ہر قدم جو نماز کے لیے مسجد کو جاتے ہوئے انسان رکھتا ہے یہ بھی ایک اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور جہاد کرنا اس کی راہ میں۔ میں نے کہا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اس کے مالک کو عمدہ معلوم ہو اور جس کی قیمت بھی بھاری ہو۔ میں نے کہا اگر میں یہ نہ کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مدد کر کسی سانے کی، مزدوری کر اس کے لیے جو بے ہنر ہو، یعنی کوئی کام اور پیشہ نہ جانتا ہو اور روٹی کا محتاج ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر خود میں ناتواں ہوں یعنی کام نہ کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کسی سے برائی نہ کر، یہی تیرا صدقہ ہے اپنے نفس پر۔ اے اللہ کے بندو، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، بلکہ ان کی ساری تغدو کا محور مخلوق کی اصلاح اور بھلائی کے لیے ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ جب عبداللہ ابن شقیق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، جب لوگوں کی فکروں اور غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا گیا۔ اسی طرح جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دے رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں ہی عظیم انسان ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک دفعہ ایک عورت جس کی عقل میں کچھ خلل تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہا اے محمد مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا اے فلاں کی ماں دیکھو تم کون سی راہ پر ہو، اسی طرف ہو کر تمہاری بات سنتا ہوں یہاں تک کہ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں سے کچھ میں اس کی بات سننے کے لیے علیحدہ ہو گئے یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کسی اجنبی کے ساتھ خلوت کا نہیں ہے، بلکہ یہ ملاقات لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر ہوئی اور لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ اے اللہ کے بندوں، اسی طرح ایک رفاہی کام یہ بھی ہے کہ لوگوں کو خوف سے امن دیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اہل مدینہ نے رات کو کوئی آواز سنی جس کی بنا پر وہ گھبرا گئے۔ لوگ اس آواز کی طرف گئے تو سامنے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے جو کہ لوگوں سے پہلے ہی اس آواز کی طرف پہنچ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے گھبراؤ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار تھے، اس پہ کوئی زین نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں تلوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس گھوڑے کو دریا کی طرح روا پایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے گھروں کی خدمت کرنا بھی نیک اعمال میں سے ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت کیا، لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم نے مجھے بتلایا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لے گئے اور اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ اے اللہ کے بندوں، یہی وہ رفاہی کاموں کا عظیم منہج ہے جس پر بعد میں تمام صحابہ کرام نے عمل کر کے آنے والوں کے لیے بہترین مثالیں قائم کر دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا حلف لیا تو آپ کی لونڈی نے پوچھا اب آپ اپنی اچھی پوشاک کیوں نہیں پہنتے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، لیکن مجھ پر جو ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا ہے اس کی وجہ سے اب میں بدل گیا ہوں۔ اسی طرح حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک اندھیری رات کو کسی کے گھر سے نکلے تو حضرت عمر کو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، پھر طلحہ چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا وہاں پر ایک بڑھیا کمزور اور نحیف بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ اس آدمی کا کیا معاملہ ہے جو تیرے پاس آتا ہے؟ تو وہ بڑھیا بولی کہ وہ میری ایسے مدد کرتا ہے، میری چیزوں کو سمیٹتا ہے اور مجھ سے یہ تکلیف دور کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے مخاطب ہو کر کہا اے طلحہ تیری ماں تجھے گم پائے، تو ایسے عمر کی جاسوسی کرتا ہے جو لوگوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے راتوں کو جاگتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نیک اعمال کرو، رفاہی کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لو، کیونکہ لوگوں میں سے بہتر وہی شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو برکت سے نوازے اور قرآن مجید کو ہمارے لیے راہ ہدایت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔